ہمارا دین حسن زن کا کتنا زیادہ تلقین کرتا ہے. کیوں؟ آپ کی اپنی مینٹل پروٹیکشن کے لیے ہر چیز میں حسن زن دو. یعنی آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم حسن زن. بدگمانی پہ کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ کیا کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ایسا نہ ہو تم کسی کا نقصان کر دو، یا بدگمانی نہ کرو کیونکہ سسپیشن از اے سن. سورہ حجرات کیا ہے، بدگمانی گناہ ہے. ہم زیادہ تر سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک پرابلم سے نکلنا کیسے، بجائے کہ یہ کہ ہم نے گرو کیسے کرنا ہے. زندگی کی ورسٹ تھنگز لے لیں اور ان کو ریپیئر کریں. اپنی ورسٹ تھنگز لے لیں، بدترین چیزیں لے لیں اور ان کو ریپیئر کرنے بیٹھ جائیں. اب نارمل زندگی یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں. وہ اب نارمل زندگی ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جنت نہیں ہے یہ دنیا جہاں ساری چیزیں اچھی ہوں گی. جو بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس دنیا میں ہر چیز مجھے اچھی مل جائے تو وہ اب نارمل زندگی گزار رہا ہے اور وہ ڈپریشن میں جائے گا کیونکہ وہ ان ریئلسٹک زندگی گزار رہا ہے. انسان اتنا ناشکرا ہے، انسان اتنا ظالم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو اللہ کو کبھی رجوع ہی نہ کرے. جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو یہ پرابلمز اتنے چھوٹے لگنے لگیں گے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا ویژن بلڈ کرے گا. قرآن ہمیں ایک لینس دے گا زندگی کو دیکھنے کا. وہ لینس سے ہمیں زندگی کے پرابلم، دنیا کے پرابلم چھوٹے لگنے لگیں گے. ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو سپر ہیرو بنا دیا جائے، ایک سپر مین ٹائپ، اور آپ کو دو آپشن دی جائیں، وہ چادر جو ہوتی ہے اس کو کیپ کہتے ہیں جو سپر مین پیچھے پہنتا ہے، کہ آپ لال چادر پہنیں گے یا گرین چادر. اور میں آپ کو بتاؤں لال چادر پہننے کا کیا مطلب ہے، گرین چادر پہننے کا کیا مطلب ہے. لال چادر پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے پرابلم سالو کریں گے. انجسٹس، پاورٹی، ٹھیک ہے نا، اور کرائمز، یہ ساری چیزیں، اور لیک آف ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. گرین کیپ پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں، اچھی اپرچونیٹیز ہیں ان پہ کام کریں گے. جیسے آپ ہیلتھ پروموٹ کریں گے بہت زیادہ، آپ ایکسرسائز پروموٹ کریں گے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، یا آپ خوشیاں بانٹیں گے لوگوں میں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کون سی چادر پہنیں گے؟ تو بہت سے لوگوں نے ریڈ کیپ کہا. ہم ریڈ کیپ اس لیے پہنیں گے، دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں تو مسائل کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دیکھیں مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی، لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے؟ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے، اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے. جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے، شوگر بھی ٹھیک نکلے، بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے، کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے، اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں. اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ڈاکٹر ہیلتھ پہ کام کرنے لگ جائے، آپ کی پازیٹیو ایکشنز بتائے ہیلدی ہونے کے، تو بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی. اس لیے پازیٹیو ایکشنز بہت پاورفل ہوتے ہیں. یہ قرآن کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ غالب آتی ہے، رائٹ. اور میں نے آپ کو گارڈننگ کی بھی مثال دی تھی کہ جب ایک بندہ گارڈننگ کرتا ہے، یعنی پرانے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گارڈننگ کرتے تھے، اب تو ہم نہیں کرتے. تو گارڈننگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سیڈنگ اور ویڈنگ. سیڈنگ کیا ہے؟ بیج بونا. ویڈنگ کیا ہے؟ ان نیسیسری پلانٹس کو نکالنا تاکہ وہ بلا وجہ پانی نہ لیں اور بلا وجہ دوسرے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے. تو ویڈنگ بھی ضروری ہے اور سیڈنگ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک بندہ ویڈنگ ہی کرتا رہے تو کبھی اس کا گارڈن بنے گا؟ وہ بنجر ہو جائے گا. وہ ویڈنگ کر کر کے وہ گارڈن خالی ہو جائے گا، بنجر ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ امپورٹنٹ سیڈنگ ہے. سیڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تاکہ سیڈنگ جو پلانٹ کی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح زندگی میں پازیٹیو ایکشن زیادہ لینے چاہیے، پازیٹیو سوچ زیادہ رکھنی چاہیے. ہمارا دین حسن زن کا کتنا زیادہ تلقین کرتا ہے. کیوں؟ آپ کی اپنی مینٹل پروٹیکشن کے لیے ہر چیز میں حسن زن دو. یعنی آپ دیکھیں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اگر ہم حسن زن. بدگمانی پہ کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ کیا کہتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ایسا نہ ہو تم کسی کا نقصان کر دو، یا بدگمانی نہ کرو کیونکہ سسپیشن از اے سن. سورہ حجرات کیا ہے، بدگمانی گناہ ہے. بدگمانی سے ریلیشنز کتنے خراب ہوتے ہیں. تو ہمارا دین بلا وجہ پازیٹیو سوچنے کا کہتا ہے کہ یار اگلے کے بارے میں پازیٹیو سوچو، ٹھیک ہے. جیسے کسی نے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ٹھیک ہے،
लेकिन आप सोच सकते हैं यार इसका मूड ख़राब होगा, घर से कोई लड़ाई करके आए होंगे, उसको उसने ज़न दे दें, उसको एक्सक्यूज़ दे दें, ठीक है ना। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब पता नहीं अगला किस माहौल से आ रहा है, किस प्रॉब्लम से आ रहा है, पता नहीं क्या क्या मुश्किलात देखी हैं उसने। कई लोग आप देखते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं, उनकी ज़ुबान बड़ी कड़वी होती है, लेकिन जब आप उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो यार आप नोट करते हैं इन्होंने बड़ी अमवात देखी हुई हैं, इन्होंने बड़े कड़वे हालात देखे हुए हैं, तो बेचारे शायद उन कड़वे हालात की वजह से कड़वे हो गए। तो ये हुस्न ज़न है। इससे क्या होता है कि आपकी डीलिंग उनसे बेहतर हो जाती है। अगर आप पर्सनल लेंगे कि ये मुझे हिट क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ कड़वाहट से बात क्यों कर रहा है, वो आप खुद भी टेंशन में जाएंगे और बिला वजह आपकी लड़ाई भी हो जाएगी। तो आप उन्हें हुस्न ज़न दें, ये पॉजिटिव थिंकिंग है और यही ग्रीन केप है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली देखें, मैंने लास्ट टाइम आपको आता सवालात करें एट द एंड, मोस्ट क्वेश्चंस वर अबाउट रेड केप. Red cape is about surviving, how to survive, how to solve a problem. और I don't blame you or myself. हम ज़्यादातर सवाल ये करते हैं कि एक प्रॉब्लम से निकलना कैसे, बजाय कि ये कि हमने ग्रो कैसे करना है। समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। देखें, ज़िंदगी में दो अप्रोचेज़ हैं। एक है रिपेयरिंग द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ। ज़िंदगी की वर्स्ट थिंग्स ले लें और उनको रिपेयर करें। अपनी वर्स्ट थिंग्स ले लें, बदतरीन चीज़ें ले लें और उनको रिपेयर करने बैठ जाएं। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है बिल्डिंग द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। ज़्यादा बेहतर मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी है? बिल्डिंग द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। जब आप ज़िंदगी में बेस्ट थिंग्स को ग्रो करेंगे तो वर्स्ट थिंग्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं वर्स्ट थिंग्स को ठीक नहीं करना, करना है ठीक, लेकिन मिकदार क्या होनी चाहिए? ज़्यादा किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ों पे, बेस्ट चीज़ों पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एक मैंने आपको सर्वे कहा था करने के लिए, पॉजिटिविटी टू नेगेटिविटी रेशो, वो किया आपने। बड़ा सिंपल सा सर्वे था, 10 सवालात हैं उसमें। वो रिसर्च एक है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च। कहते ये हैं, रिसर्च बेस्ड बात है, कि अगर एक इंसान के 3 पॉजिटिव इमोशन है और 1 नेगेटिव इमोशन है तो वो हेल्दी इंसान है। 3:1, ठीक है। पॉजिटिव इमोशन क्या क्या होते हैं? जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, होप, सेरेनिटी सुकून को कहते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन इंस्पायर फील करना, ये पॉजिटिव इमोशन है। अगर एक इंसान के ओवरऑल 3 पॉजिटिव इमोशन है और 1 नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होते हैं? सैडनेस, एंगर। यानी मैंने आपको इसको बड़े आसान अल्फाज में सिखाया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें अच्छी हैं, 1 चीज़ ख़राब है, तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल है। एबनॉर्मल ज़िंदगी ये है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो एबनॉर्मल ज़िंदगी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये जन्नत नहीं है ये दुनिया जहाँ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जो बंदा ये एक्सपेक्ट करता है इस दुनिया में हर चीज़ मुझे अच्छी मिल जाए, तो वो एबनॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है और वो डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक और मिसाल दी थी, अगर आपकी ज़िंदगी में 3 अच्छे लोग हैं, 1 बुरा है, तो आप नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उस इंसान का जो आपको तंग कर रहा है एक रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो आपको ग्रो करा रहा है। अगर सारे अच्छे होते, आपने कभी ग्रो नहीं करना था, आपने कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखनी थी, आपने एंगर मैनेजमेंट नहीं कभी सीखनी थी, आपने अल्लाह को रुजू ही नहीं करना था कभी। इंसान इतना नाशुक्रा है, इंसान इतना जालिम है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो, अल्लाह को कभी रुजू ही ना करे। आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है, उसका बड़ा रोल है, लेकिन वो 3:1 नॉर्मल है। उससे ज़्यादा होगा तो उसको मैनेज करना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा वो अनहेल्दी है, वो आपको तंग करेगी चीज़, ठीक है। ये एक रिसर्च बेस्ड बात है। 3:1 याद रखें। 3 अच्छे लोग हैं, 1 ख़राब है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजारें। या 6 अच्छे लोग हैं, 2 ख़राब है, कोई बात नहीं, ये भी नॉर्मल ज़िंदगी है, एज लॉन्ग एज ये रेशो मेंटेन हो रही है। और ये तो एक साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने वैसे ही रेशो निकाली हुई है। बात समझने की ये ज़रूरत है कि नेगेटिव चीज़ों का भी एक रोल है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव चीज़ों को आप ग्रो करेंगे, नेगेटिव चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, खुद ही जो है ना वो मैनेज हो जाएंगी। तो देखें, लास्ट क्लास में ज़्यादा सवाल ये थे कि हाउ टू रिपेयर माई प्रॉब्लम, बजाय कि हाउ टू बिल्ड द बेस्ट दैट आई हैव। समझ रहे? ये इस पे सवाल बहुत कम होता है, हाउ कैन आई बिल्ड माई बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि इंसान घबरा जाता है मुश्किलात से, तो उसको ज़्यादा पूछने की ये ज़रूरत होती है कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूँ। मैं आपको कुछ सवालों की जो है ना वो मिसाल देता हूँ कि ग्रीन केप क्वेश्चंस क्या होंगे। ग्रीन केप अब एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के क्वेश्चंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, हाउ कैन आई बिगिन टू सीक नॉलेज,
ایک سوال ہے کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے، میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کرنا شروع کروں. اب دیکھیں، پہلا سوال پرابلم اورینٹیڈ ہے، دوسرا سوال گروتھ اورینٹیڈ ہے. مجھے آپ کو پتہ ہے جب ہم دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو یہ پرابلمز اتنے چھوٹے لگنے لگیں گے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا ویژن بلڈ کرے گا. قرآن ہمیں ایک لینس دے گا زندگی کو دیکھنے کا. وہ لینس سے ہمیں زندگی کے پرابلم، دنیا کے پرابلم چھوٹے لگنے لگیں گے. ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے؟ تو زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کروں. یہ گرین کیپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال میں نے مثال لکھی ہوئی ہے، ہاؤ کین آئی فوکس آن بلڈنگ ون اسٹرینتھ آف مائنڈ مور. میں کیسے اپنی ایک اسٹرینتھ کو مزید گرو کر سکتا ہوں. یہ اب گروتھ کا سوال ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی پوٹینشیل ہے، تو زیادہ زور اس پہ دیا جائے. جیسے کوئی بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے، سپورٹس میں وہ کسی خاص چیز میں اچھا ہے تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ اس کی وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے، تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ فیمس ہو جائے، تاکہ اس میں وہ زیادہ اس کی یونیک ویلیو پروپوزیشن بن جائے، وہ والی چیز، ٹھیک ہے، بجائے کہ بہت زیادہ ویکنس پہ فوکس کرنے کے لیے. تو جو لوگ سپورٹس کرتے ہیں بات سمجھیں گے کہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں گے تو ویکنس انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی اور آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کی بن جائے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سوال ہے، ہاؤ کین آئی انکریز مور ٹائم ان مائی روٹین فار ایکسرسائز. اب یہ گروتھ کا سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ایکسرسائز اپنی بڑھاؤں. ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز بڑھائیں گے ڈپریشن کم ہوگی، انگزائٹی کم ہوگی. ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. فار ایگزامپل، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن. اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے، اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے، اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے، اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے. جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ کے زندگی میں ایک ایسی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کا بڑا رول ہے، لیکن وہ 3:1 نارمل ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو مینیج کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہوگا وہ انہیلدی ہے، وہ آپ کو تنگ کرے گی چیز، ٹھیک ہے. یہ ایک ریسرچ بیسڈ بات ہے. 3:1 یاد رکھیں. 3 اچھے لوگ ہیں، 1 خراب ہے تو کوئی بات نہیں، نارمل زندگی آپ گزاریں. یا 6 اچھے لوگ ہیں، 2 خراب ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی نارمل زندگی ہے ایز لانگ ایز یہ ریشو مینٹین ہو رہی ہے. اور یہ تو ایک سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے ویسے ہی ریشو نکالی ہوئی ہے. بات سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نیگیٹو چیزوں کا بھی ایک رول ہے آپ کی زندگی میں، ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. پازیٹیو چیزوں کو آپ گرو کریں گے، نیگیٹو چیزیں مینیج ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، خود ہی جو ہے نا وہ مینیج ہو جائیں گی. تو دیکھیں لاسٹ کلاس میں زیادہ سوال یہ تھے کہ ہاؤ ٹو ریپیئر مائی پرابلم، بجائے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا بیسٹ دیٹ آئی ہیو. سمجھ رہے؟ یہ اس پہ سوال بہت کم ہوتا ہے، ہاؤ کین آئی بلڈ مائی بیسٹ کوالٹی. کیونکہ انسان گھبرا جاتا ہے مشکلات سے، تو اس کو زیادہ پوچھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس مشکل سے کیسے نکلوں. میں آپ کو کوئی سوالوں کی جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں کہ گرین کیپ کویسچنز کیا ہوں گے. گرین کیپ اب ایک ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے کویسچنز کیا ہوں گے. فار ایگزامپل، ہاؤ کین آئی بگن ٹو سیک نالج. ایک سوال ہے کہ میری زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے، میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کرنا شروع کروں. اب دیکھیں، پہلا سوال پرابلم اورینٹیڈ ہے، دوسرا سوال گروتھ اورینٹیڈ ہے. مجھے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھ کے، تو زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں دین کا علم کیسے حاصل کروں. یہ گرین کیپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال میں نے مثال لکھی ہوئی ہے، ہاؤ کین آئی فوکس آن بلڈنگ ون اسٹرینتھ آف مائنڈ مور. میں کیسے اپنی ایک اسٹرینتھ کو مزید گرو کر سکتا ہوں. یہ اب گروتھ کا سوال ہے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی پوٹینشیل ہے، تو زیادہ زور اس پہ دیا جائے. جیسے کوئی بندہ کوئی سپورٹس کرتا ہے، سپورٹس میں وہ کسی خاص چیز میں اچھا ہے تو وہ اس پہ زیادہ فوکس کرے تاکہ اس کی وہ چیز زیادہ اچھی ہو جائے، تاکہ وہ اس کے لیے زیادہ فیمس ہو جائے، تاکہ
اس میں وہ زیادہ اس کی یونیک ویلیو پروپوزیشن بن جائے وہ والی چیز, ٹھیک ہے, بجائے کہ بہت زیادہ ویکنس پہ فوکس کرنے کے لیے. تو جو لوگ سپورٹس کرتے ہیں بات سمجھیں گے کہ اگر آپ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں گے تو ویکنس انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی اور آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرینتھ آپ کی بن جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سوال ہے, ہاؤ کین آئی انکریز مور ٹائم ان مائی روٹین فار ایکسرسائز. اب یہ گروتھ کا سوال ہے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ایکسرسائز اپنی بڑھاؤں. ظاہر ہے جب آپ ایکسرسائز بڑھائیں گے ڈپریشن کم ہوگی, انگزائٹی کم ہوگی. ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ میری انگزائٹی کیسے کم ہوگی, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے کہ وہ چیز کریں جس سے انگزائٹی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گی. فار ایگزامپل جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اینڈورفن. اینڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. اینڈورفن جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے, اور سیروٹونن بھی جو ہے وہ آپ کا نکلتا ہے. سیروٹونن ہیپینس کا کیمیکل ہے اور باقاعدہ ریسرچز ہیں اس کے اوپر, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے. جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں وہ ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر روحانی ایلیمنٹ بھی ہے, اسپرچول ایلیمنٹ بھی ہے. جو اسپرچول ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی ڈپریشن انگزائٹی سے جلدی باہر نکل آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو سپر ہیرو بنا دیا جائے, ایک سپر مین ٹائپ, اور آپ کو 2 آپشن دی جائیں, وہ چادر جو ہوتی ہے اس کو کیپ کہتے ہیں جو سپر مین پیچھے پہنتا ہے, کہ آپ لال چادر پہنیں گے یا گرین چادر. اور میں آپ کو بتاؤں لال چادر پہننے کا کیا مطلب ہے, گرین چادر پہننے کا کیا مطلب ہے. لال چادر پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے پرابلم سالو کریں گے, انجسٹس, پاورٹی, ٹھیک ہے نا, اور کرائمز, یہ ساری چیزیں, اور لیک آف ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. گرین کیپ پہننے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں, اچھی اپرچونیٹیز ہیں ان پہ کام کریں گے. جیسے آپ ہیلتھ پروموٹ کریں گے بہت زیادہ, آپ ایکسرسائز پروموٹ کریں گے بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا, یا آپ خوشیاں بانٹیں گے لوگوں میں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کون سی چادر پہنیں گے؟ تو بہت سے لوگوں نے ریڈ کیپ کہا. ہم ریڈ کیپ اس لیے پہنیں گے, دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں تو مسائل کو حل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی کہ دیکھیں مسائل حل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں خود بخود وجود میں آ جائیں گی, لیکن اچھی چیزوں کے وجود آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسائل ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں, دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کی النس کو ریموو کر دے, اس کا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں آپ ہیلدی ہو گئے. جیسے ڈاکٹر آپ کے سارے ٹیسٹ کرائے, شوگر بھی ٹھیک نکلے, بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نکلے, کڈنی فنکشن بھی ٹھیک نکلے, اس کا مطلب نہیں آپ ہیلدی ہیں. اس کا صرف یہ مطلب ہے آپ بیمار نہیں ہیں. سمجھ رہے. لیکن اگر ڈاکٹر ہیلتھ پہ کام کرنے لگ جائے, آپ کی پازیٹیو ایکشنز بتائے ہیلدی ہونے کے, تو بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی. اس لیے پازیٹیو ایکشنز بہت پاورفل ہوتے ہیں. یہ قرآن کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہمیشہ نیگیٹو سائڈ پہ غالب آتی ہے, رائٹ. اور میں نے آپ کو گارڈننگ کی بھی مثال دی تھی کہ جب ایک بندہ گارڈننگ کرتا ہے, یعنی پرانے لوگ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے گارڈننگ کرتے تھے, اب تو ہم نہیں کرتے. تو گارڈننگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, سیڈنگ اور ویڈنگ. سیڈنگ کیا ہے؟ بیج بونا. ویڈنگ کیا ہے؟ ان نیسیسری پلانٹس کو نکالنا تاکہ وہ بلا وجہ پانی نہ لیں اور بلا وجہ دوسرے پلانٹس کو نقصان نہ پہنچائے, ٹھیک ہے. تو ویڈنگ بھی ضروری ہے اور سیڈنگ بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک بندہ ویڈنگ ہی کرتا رہے تو کبھی اس کا گارڈن بنے گا؟ وہ بنجر ہو جائے گا. وہ ویڈنگ کر کر کے وہ گارڈن خالی ہو جائے گا, بنجر ہو جائے گا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. زیادہ امپورٹنٹ سیڈنگ ہے. سیڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تاکہ سیڈنگ جو پلانٹ کی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. اسی طرح زندگی میں پازیٹیو ایکشن زیادہ لینے چاہیے, پازیٹیو سوچ زیادہ رکھنی